الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورۃ الفاتحہ کی 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں آیات ہے، جس میں خالق کونین کے حضور بندہ یہ عاجزانہ دعا کر رہا ہے کہ مولا مجھے صراط مستقیم پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تیرے انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے. ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا، اس کے علماء اکرام نے مختلف معنی و مفاہیم بیان کیے ہیں کہ صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں. بعض علماء اکرام کا یہ خیال ہے کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن مجید ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم خود کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ ہے جو بندوں کو سیدھی راستہ دکھاتا ہے، اور وہ سیدھے راستے کی ہم دعا کر رہے ہیں. لہذا علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن حکیم ہے. دوسرا خیال علماء اکرام کا یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد توحید ہے. چنانچہ قرآن حکیم سے دلیل لاتے ہوئے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے بنی آدم کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، صرف میری ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. توحید کو ماننا یہ صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم سے مراد توحید ہے. بعض علماء اکرام کا یہ خیال ہے کہ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے. چنانچہ قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجیے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ مجھ کو میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائی ہے. وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو دین اسلام ہے. تو اسے علماء اکرام یہ معنی اخذ کرتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے. یا قرآن مجید ہوں اس کے معنی، یا توحید ہو، یا دین اسلام ہو. اس پر ہم نے مفصل گفتگو کر دی ہے. آج کی نشست میں چوتھا معنی جو علماء اکرام نے بیان فرمایا، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. بعض علماء اکرام کا یہ خیال ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اخلاق حسنہ ہے، انسان کے اخلاق ہے. چنانچہ قرآن حکیم سے دلیل دیتے ہوئے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعُونِی ھذا صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کروں، یہی صراط مستقیم ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس میں جو ممتاز چیز ہے وہ ہے اخلاق حسنہ. پچھلے دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ہماری روح بھی ترس گئی، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. اور مسلمانوں نے بجا طور پر اس کے اوپر صدائے احتجاج بلند کیا اور روڈوں پر آئے، کثیر تعداد میں آئے. بہت اس جذبے کو سلام ہے. یہ جو جذبہ ہم نے دکھایا ہے، جو شدت ہم نے دکھائی ہے، اس کو ہزاروں ہزار سلام. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، جو جذبہ ہم نے اس ملعون کے خلاف دکھایا ہے، اگر اسی شدت
جذبہ کے ساتھ اگر ہم تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا ہو جائیں تو بتائیے دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جس کی اتنی ہمت ہوگی کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گستاخی کے کلمات ادا کرے۔ یہ تو ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ جو ہم دور ہوئے ہیں اسلام سے اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر ہم شدت کے ساتھ، جو شدت ہم نے وہاں دکھائی ہے، اگر اسی شدت کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تو یقین جانیے دنیا میں کوئی مقام پر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی لفظ کہے۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں گستاخی کرے۔ ہم نے جو احتجاج کیا اس میں ایک کمی رہ گئی، وہ یہ کہ ہم نے اس میں اخلاق کا دامن کو چھوڑ دیا، جبکہ ہم کو یہ سکھایا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ 5 مرتبہ ہم نماز میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا، اور علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اخلاق ہے۔ اور ہم نے یہ جو مظاہرہ کیا ہے احتجاج کا، اس میں ہم سے یہ چیک ہوئی کہ ہم نے اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ بتائیے یہ کون سا نعرہ ہے؟ اس میں کون سے اخلاق نظر آتے ہیں؟ اگر کوئی گستاخی کر بھی رہا ہے، ہم تو انڈیا میں ہیں، یہاں تو سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے، اگر اسلامی حکومت بھی ہوتی تو کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور یہ کہے کہ جو بھی میرے نبی کے شان میں گستاخی کرے گا میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ تو سفاکیت ہے، یہ اس کا اخلاق سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت بھی ہوتی تو اسلامی حکومت کا جو حکمراں ہے اس کو یہ حق پہنچتا کہ اس کے اوپر پہلے مقدمہ چلائے، تمام جو شواہد ہیں اس کو سنے، جب جج اس بات پر راضی ہو جائے کہ ہاں یہ سزا کا مستحق ہے تب بھی اس کو حق ہے، حکمران کو حق ہے کہ اس کو سزا دے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے۔ یہ تو اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں، ہم تو جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ اچھا اس کا منفی نتیجہ کیا نکلا؟ اصل اس نے گستاخی کی تھی، اس کے خلاف لوگوں کو بات کرنی تھی، لیکن پورا تعصب پسند میڈیا نے مسلمانوں کو آگے کر دیا۔ کیوں کیا؟ ہم نے اخلاق کا دامن چھوڑ دیا۔ شدت میں بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اسے اندازہ ہوگا کہ اخلاق کی اہمیت کتنی ہے اسلام میں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون واقف نہیں ہے آپ سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ہر کسی کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے ابو بکر کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور تمام امت کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تب بھی میرے ابو بکر کی پلڑا بھاری رہے گا۔ کون سی ہستی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ جب مخالفین اسلام نے آپ کی صاحبزادی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تو اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت تھا، یعنی اس کی دیکھ بھال آپ فرمایا کرتے تھے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہن سہن کا، اس کے کپڑے کا آپ دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ جس کے ساتھ میں اس قدر نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں اس نے بھی میری لخت جگر کے خلاف تہمت میں شامل ہو گیا، وہ بھی تہمت لگانے لگا، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کروں گا۔ قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کہنے لگے اے ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہو سکتے، وہ اس کے اخلاق ہے کہ وہ آپ کی رحمتیں حاصل کرنے کے باوجود آپ کی صاحبزادی پر الزام لگا رہا ہے، لیکن آپ کے اخلاق ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ نیکی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اسلام تو اس کی دعوت دیتا ہے۔ اس قدر سنگین معاملہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی پر الزام لگا رہا تھا وہ شخص بدکاری کا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اخلاق کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ آج ہم نے اخلاق کا دامن چھوڑا، اس کا نقصان ہمیں ہوا، اس کو نہیں ہوا جس کو ہونا چاہیے تھا۔
وہ تو سکون سے چلا گیا، لیکن پورے مسلمانوں کو ٹی وی پر پیش کیا، ہر چینل لگائیے آپ، ہر چینل میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ چینل صرف حیدرآباد میں نہیں دکھایا گیا، صرف انڈیا میں نہیں دکھایا گیا، ہر طرف یہ چینل دکھائے گئے۔ اس میں نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا۔ وجہ کیا تھی؟ ہماری نادانی، ہم نے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ اخلاق کے مالک ہیں۔ خالق کائنات نے یہ نہیں کہا اے میرے حبیب آپ کے اخلاق اچھے ہیں، بلکہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو عظیم اخلاق ہے آپ اس پر فائز ہیں، یعنی آپ مالک ہیں اخلاق حسنہ کے۔ اب یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو علماء اکرام مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ جو انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کو وہ بغیر کسی تکلف کے استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میری اپنی گاڑی ہے، میں جیسے چاہے استعمال کروں، کوئی روک ٹوک نہیں رہے گی۔ لیکن اگر میں نے آپ کی گاڑی عاریتاً لی کہ میرے کو ایک جگہ جانا ہے، آپ گاڑی دیجئے، اب میں جب گاڑی کا استعمال کروں گا تو اب من چاہا استعمال نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہے یہ میری گاڑی نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، بڑی رعایت کے ساتھ اس کا استعمال کروں گا، بڑے تکلف کے ساتھ اس کا استعمال کروں گا۔ جو ملکیت ہوتی ہے اس میں تکلف نہیں ہوتا، اس میں بناوٹ نہیں ہوتی، انسان جیسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب آپ جو اخلاق دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بناوٹی اخلاق بھی پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے اندر بد کرداری ہے، سخت دلی ہے، لیکن میں آپ کو خوش کرنے کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ بناوٹی اخلاق ہے۔ لیکن رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ کا کوئی خلق ایسا نہیں ہے جو بناوٹی ہے، بلکہ ہر اخلاق کے آپ مالک ہیں۔ آپ جب بھی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بغیر کسی تکلف کے آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم کو تو چاہیے تھا کہ یہ گستاخی جو کی گئی اس کے رد عمل میں بھی ہم اخلاق کے دامن کو نہ چھوڑتے۔ اگر وہ ہماری فطرت بن گئی ہوتی، ہم اس کے مالک ہو گئے ہوتے تو ہم اخلاق کا دامن نہ چھوڑتے، اور اخلاق کے دامن کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ذلت، جو رسوائی مسلمانوں کی ہوئی، اسلام کی ہوئی، وہ نہ ہوتی۔ ہم کو اس طرف غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ احادیث مبارکہ بھی دیکھیں، رب کائنات کے نبی نے جا بجا اخلاق کی خوبیوں کو بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان حشر میں ترازو میں جو سب میں بھاری چیز رکھی جائے گی وہ اخلاق حسنہ ہے۔ حالانکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام نیک اعمال ایک طرف، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات میں سے کسی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ کہا اخلاق حسنہ۔ جب یہ اخلاق حسنہ نام اعمال میں ڈالے جائیں گے تو یہ سب میں زیادہ وزنی ہوں گے میدان حشر میں۔ آج ہم اسی کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اخلاق حسنہ کو چھوڑ دیں گے، عبادتیں رکھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عبادتیں بھی اسی وقت رب کائنات قبول فرمائے گا جب ہمارے کردار میں اخلاق حسنہ ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس اعلیٰ عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے جسم کو محنت اور مشقت میں نہیں ڈالتی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی کون سی عبادت ہے جو ہمارے جسم کو تھکاتی نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاق حسنہ، خاموش رہو اور اخلاق حسنہ اپناؤ، یہ انسان کے جسم کو تھکانے والی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ نماز پڑھنا ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، سردی کا موسم رہا تو جب ہم وضو کرنے جائیں گے تو اس کی تکلیف ہمارے جسم پر محسوس ہوگی۔ اگر مسجد ہمارے گھر سے دور ہے تو مسجد آنے کے لیے جسم کو تکلیف ہوگی۔ پھر ہم جب نماز ادا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں، جسم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح روزے میں دیکھیے جسم کو تکلیف ہو، صبح سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جسم کو تکلیف ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، خیرات جو دے رہے ہیں، جب تک ہم صاحب استطاعت نہیں ہوں گے صدقہ خیرات کیسے کریں گے؟ تو صدقہ خیرات کرنے کے لیے ہم کو پہلے محنت و مشقت کرنی پڑے گی، جسم کو تھکانا پڑے گا، تب جا کر ہم پیسے کمائیں گے۔ اس کے بعد جب ہم صاحب استطاعت بنیں گے تو اس وقت زکوٰۃ دے سکیں گے،
اور صدقات واجبہ اور نافلہ ادا کر سکیں گے۔ اسی طرح حج کو لیجئے، 5 ایام مناسک حج میں پورے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں، کبھی عرفات میں ٹھہر کر، کبھی مزدلفہ میں ٹھہر کر، تو کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں انسان کے جسم کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، لیکن اخلاق حسنہ ایسے ہیں جس میں انسان کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ عبادت سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ ہم اگر خاموش بھی ہو جاتے تو ہماری بد اخلاقی کا چرچا دنیا کے سامنے نہیں ہوتا۔ اگر ہم خاموش ہو جائیں تو کسی کی غیبت سے ہم بچ جاتے ہیں، اگر ہم خاموش ہو جائیں تو جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں، اگر ہم خاموش ہو جائیں جھوٹی گواہی دینے سے بچ جاتے ہیں۔ اس میں جسم کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، لیکن اخلاق کی ایسی خوبی ہے کہ یہ تمام جو جسمانی مشقتیں ہیں یہ نہ ہونے کے باوجود اللہ رب تبارک تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان میں کتنے عیب ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم انسان کے عیب شمار کرنے بیٹھیں تو شمار نہیں کر سکتے، اس قدر اس کے اندر عیب ہے، لیکن ایک خوبی ایسی ہے اگر وہ اس کو اپنا لے تو تمام عیب چھپ جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور وہ کون سی نیکی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اخلاق حسنہ۔ جب انسان اخلاق حسنہ کو اپنا لیتا ہے تو جتنے عیب ہمارے اندر ہیں وہ تمام کے تمام عیب چھپ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہمارے اندر عیب ہے، سچائی کی طرف آ جائیے یہ عیب چھٹ جائے گا۔ ظلم کرنا ہمارے اندر عیب ہے، اگر ہم مظلوم کی اعانت کریں گے تو یہ ظلم کرنے کی جو عیب ہے یہ چھپ جائے گا۔ تو جتنے عیب ہمارے اندر ہیں وہ تمام کے تمام چھپ جائیں گے اخلاق حسنہ اگر ہم حاصل کر لیں گے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وصف خاص رب کائنات ارشاد فرماتا فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ اسی طرح اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان حشر میں مجھ کو سب میں زیادہ محبوب اور میرے سے سب میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے۔ اب بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنا ہم کو زیادہ پسند ہے یا بد اخلاقی کر کر گستاخان رسول کو جواب دینا زیادہ عزیز ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں سب میں زیادہ محبوب مجھ کو وہ شخص ہے جو جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور میری مجلس سے سب میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو اخلاق کی اتنی اہمیت ہے لیکن ہم اخلاق کو کہیں نہ کہیں فراموش کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے اپنے انداز سے کہا کہ جس کے پاس مال نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، وہ مفلس ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان حشر میں مفلس وہ ہوگا جو کثرت سے نیک اعمال لے کر آئے گا، اس کے پاس نمازیوں کے اجر و اعمال ہوگا، نماز کا ہوگا، روزے کا ہوگا، زکوٰۃ کا ہوگا، حج کا ہوگا، حسن سلوک ہوگا، تمام نیکیاں وہ لے کر آئے گا، لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں دوسرے لوگوں کے نام اعمال میں منتقل کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کے نام اعمال میں کچھ باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کے بجائے جہنم رسید ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، جب میں میدان حشر میں یہ تمام نیکیاں لے کر پہنچوں گا، 5 وقتہ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، یہ تمام نیکیاں لے کر پہنچوں گا رب کے حضور، اور رب کائنات جب ملاحظہ فرمائے گا کثرت سے تو اس وقت رب کائنات ہماری نیکیوں کی وجہ سے جب جنت کا پروانہ دینے والا ہوگا فرشتوں کو، ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ مولا اس شخص کو تو جنت میں لے جا رہا ہے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھ کو دھوکہ دیا ہے، میری غیبتیں کی ہیں، مجھ کو تکلیفیں دی ہیں۔ تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا آج کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، بتاؤ تمہارا کتنا حق بنتا ہے؟ تو وہ جتنا حق بنے گا رب کائنات وہ نمازوں کی جو نیکیاں ہیں وہ نکال کر اس کے نام اعمال میں منتقل کر دے گا، اور وہ شخص جو جہنم میں جانے والا تھا وہ جنت میں چلا جائے گا نیکی کی وجہ سے، اور میں نمازوں کی وجہ سے جنت میں جانا تھا لیکن میری بد اخلاقیوں کی وجہ سے وہاں پر جا کر میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقت میں مفلس شخص یہ ہے جو کثرت کے ساتھ اجر و ثواب لے کر آئے گا، لیکن وہاں پر
بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے تمام نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں منتقل کر دیے جائیں گے، اس وقت وہ مفلس کہلائے گا۔ تو اخلاق حسنہ کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کٹر سے کٹر دشمن تھا آپ کا، اس کو آپ نے معاف فرما دیا۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ اسی اسوہ حسنہ پر چلیں اور اخلاق کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں۔ چنانچہ آپ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین اس کا لقب تھا۔ اس کی تفصیل علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مدینے کا سردار بننے والا تھا۔ نبی مدینہ شریف کے جتنے سردار تھے قبائل کے، ان لوگوں نے متفقہ طور پر اس کو سردار منتخب کر لیا تھا۔ ایک دو دن میں اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ آج کل کے زمانے میں اگر میں بیان کروں تو اس کو پرائم منسٹر کا حلف دلایا جانے والا تھا، اس قدر وہ قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ شریف سے مدینہ شریف میں داخل ہوئے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو آپ کا وہاں پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ ایسا استقبال کیا گیا کہ مخالفین سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہم کھلے عام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ تو اس نے جو سردار منتخب ہو چکا تھا، صرف تاج پوشی ہونی باقی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ اگر میں اب کھلے عام مخالفت کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میری جو سرداری ہے وہ خود بخود چلی جائے گی۔ تو اس نے منافقانہ روش اختیار کی اور اس نے ظاہراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بغض تھی، نفرت تھی، اور یہ پوری زندگی اسی منافقت میں اس نے گزاری ہے۔ اسی لیے اس کا لقب رئیس المنافقین پڑ گئے، یعنی منافقین میں سب میں بڑا منافق عبداللہ ابن ابی۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا نفاق کس درجے کا ہو۔ اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ ہجرت کر کر لوگ آئے ہیں یہاں پر، لیکن ہم ان ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکالیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ ہجرت کرنے والے کتنے متبرک شخصیات آ رہے ہیں، صحابہ اکرام، اجلہ صحابہ اکرام آ رہے ہیں، لیکن اس نے اعلان کر دیا ہم معزز لوگ ان ذلیل لوگوں کو نکالیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، مسلمانوں کو اس جملے سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہی نہیں، اس نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، ان کی ہم لوگ مالی مدد نہیں کریں گے۔ اگر وہ لوگ غریب ہیں تو یہاں تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ دیں، اس وقت تک ہم ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ تو ہر لمحہ اس نے کوشش کی کہ اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا، علماء اکرام نے لکھا سب میں زیادہ پیش رہنے والا یہی شخص تھا۔ ایک مرتبہ تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک جسارت کر دی، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو ذرا دور کریں، اس سے مجھ کو بدبو آ رہی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جس نبی کے گزرنے کے گھنٹوں بعد جس راستے سے خوشبو آ رہی ہو، اس نبی کی سواری میں کتنی خوشبو آ رہی ہو، لیکن اس کا مقصد دل توڑنا تھا، دل آزاری کرنا تھا، دل چکنی کرنا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تمام چیزیں ایک طرف، اب اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایسا شدید مخالف اسلام اور مسلمین شخص جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس کا جب انتقال ہوا تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ حضور نماز جنازہ ادا فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ شخص تو ایسا تھا، اس کے باوجود آپ اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، جس وقت یہ اطلاع مجھ کو دی گئی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاؤں، اس وقت رب کائنات نے مجھے دو چیزوں میں اختیار دیا، چاہے تو میں اس کے لیے بدعا کروں، چاہے تو میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروں، اور میں نے دعائے مغفرت کو اختیار کر دیا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے، دعائے مغفرت ہے، تو میں اس کو اختیار کیا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر،
اگر میں یہ جانتا ہوتا کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے 70,000 مرتبہ دعائے استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جاتی تو یقیناً میں 70,000 مرتبہ اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتا۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ان اخلاق کے ساتھ دنیا میں آ کر تو دیکھیں، ہم ان اخلاق کے ساتھ دنیا کے سامنے جا کر تو دیکھیں، اس کے بعد پورا منظر نہ بدل جائے تو کہہ دینا۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ کسی نے گستاخی کی، یقیناً اس نے گناہ کیا، لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے ہم تو گناہوں میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ ہم کوئی جملہ ایسا نہیں کہہ سکتے جس سے انسانیت کو ٹھیس پہنچے، سر تن سے جدا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان کے لیے مجاہدین کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم جہاد میں ہو اور تمہارے سامنے دو راستے ہوں، ایک راستہ صاف راستہ ہو اور دوسرے راستے میں ہریالی ہو، خبردار اس راستے پر نہیں جانا جہاں پر ہریالی ہے، چونکہ تمہارے گھوڑوں کی ٹاپ کی وجہ سے وہ ہریالی خراب ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہریالی کا خراب ہونا گوارا نہیں ہے، تو بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم انسانیت کو ٹھیس پہنچائیں۔ تو یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد اخلاق ہے۔ تو جب ہم دعا کریں تو اس وقت یہ ذہن میں بٹھائیں کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں مولا کے حضور کہ مولا ہم کو بااخلاق بنا دے۔ جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو بااخلاق بنا دے تو ہم پر لازم ہے کہ ہر نیک سیرت کو ہم اپنی سیرت کا، اپنے کردار کا جز بنا دیں، تبھی ہم حقیقی معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے حقدار بنیں گے۔ اور ایک واقعہ بتا کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب چچا تھے، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جو شہید ہوئے جنگ احد میں، اور آپ کو شہید کرنے والے کا نام وحشی تھا، اور یہ بعد میں چل کر مسلمان ہو گئے۔ اب وہ مسلمان کیسے ہوئے، علماء اکرام نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا، جو جانتا بھی تھا کہ یہ چچا حضور کو بہت زیادہ محبوب ہے، اسی لیے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، تو اس کا دل کتنا سخت رہا ہوگا، تبھی تو اس نے یہ اقدام کیا۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، وحشی کے سامنے۔ تو وحشی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو کہا میں اسلام قبول کر لوں گا، لیکن اس کا فائدہ کیا؟ کیونکہ قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، جو لوگ اللہ رب تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو لوگ معصوم کا قتل نہیں کرتے، جو لوگ بدکاری نہیں کرتے، یہ لوگ نیک لوگ ہیں۔ اور جو لوگ یہ اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رب تبارک تعالیٰ میدان حشر میں ان کو سخت ترین عذاب دے گا۔ تو وحشی نے کہا، پہلی صفت رب کائنات نے یہ بیان کی کہ میں ان لوگوں کو سزا دوں گا میدان حشر میں جو شرک کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہے، تبھی تو میں نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، تبھی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب ترین چچا ہے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، دوسری چیز رب کائنات نے یہ بیان فرمائی کہ جو قتل نہ کرتا ہوں، میں تو قاتل ہوں، آپ کے چچا کا قاتل ہوں، میں مشرک بھی ہوں اور قاتل بھی ہوں۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور جو بدکاری نہ کرتے ہوں، اور میں نے بدکاری بھی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کے اندر یہ تین صفات ہوں گے وہ میدان حشر میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اب ایمان لاتا ہوں تو مجھ کو فائدہ کیا؟ اسلام قبول کرتا ہوں تو بھی وہی سزا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا ہوں تو بھی وہی سزا ہے۔ تو رب کائنات نے اسی وقت یہ آیت پاک نازل فرما دی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کسی نے گستاخی کی، کیا یہ امکان نہیں ہے کہ وہ توبہ کر لے؟
طائف کے میدان میں جب آپ پر چھوٹے چھوٹے بچے پتھرے برسا رہے تھے، دندان مبارکہ شہید ہو رہے تھے، خون رس رہا تھا، فرشتہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو اللہ کے حکم سے اس قوم کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پھسل کے رکھ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر کہا یہ لوگ مجھ کو نہیں جانتے اسی لیے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ انہی کی اولاد میں سے کوئی ایسا نکلے گا جو اسلام کا پرچار کرے گا، جو اسلام کی تبلیغ کرے گا۔ تو کیا آج ہم اتنے نا امید ہو گئے ہیں کہ جس نے گستاخی کی ہے، کیا آج ہم کو امید نہیں ہے کہ اسی کا بیٹا ہو سکتا ہے کل اٹھ کر اسلام کا جھنڈا اٹھا لے؟ کس نے سوچا تھا کہ ابو جہل کا بیٹا حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام کی حمایت میں آئیں گے؟ کس نے سوچا تھا؟ تو یہ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان کو توبہ کرنے کا موقع تو دو۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ تین گناہ جس نے کیے ہیں، شرک کا گناہ، قتل کا گناہ اور بدکاری کا گناہ، اس کے باوجود اگر وہ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تین چیزیں رب کائنات نے بیان، توبہ کرنا، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو نہ صرف معاف کروں گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، چونکہ میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ جب یہ آیت پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کے سامنے رکھی، تم تو یہ کہتے ہو کہ میں نے 3 گناہ کیا ہے تو مجھ کو سزا ملے گی، لیکن رب کائنات یہ بیان فرما رہا ہے۔ تو وحشی سمجھ گیا کہ رحمت کردگار بھی جوش میں ہے اور رحمت عالم کی رحمت بھی جوش میں ہے، چنانچہ اس نے کہا حضور اس میں جو شرائط بیان کیے گئے ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ الا من تاب، جو توبہ کرے، اور توبہ بھی کیسی ہو؟ خالص توبہ ہو، اور وہ بہت کم بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان لانا، زبانی ایمان نہیں، عملی ایمان لانا، پھر اس کے بعد نیک عمل کرنا۔ 3 شرائط ہیں، اگر میں ان 3 شرائط میں سے کسی بھی شرط میں پورا نہیں اترا تو پھر مجھ کو سزا ملنے والی ہے۔ تو اسی وقت رب کائنات نے یہ آیت پاک نازل فرما دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے حبیب آپ اسے کہہ دے کہ جو شرک نہیں کرتا، میں جو شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ تمام کے تمام گناہوں کو میں معاف کرنے والا ہوں۔ پھر وحشی نے اور ایک چیز پیش کی، یا رسول اللہ ابھی بھی مجھ کو نجات کی امید نظر نہیں آتی، ابھی بھی نجات مشیت کردگار پر ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سوائے مشرک کے میں جسے چاہوں معاف کروں، وہ اس کی چاہت ہو سکتا ہے کہ اس کی چاہت میں نہ ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے۔ تو ابھی بھی مجھ کو کامل تیقن نہیں ملا کہ میں اسلام قبول کر لوں تو میں میدان حشر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے حبیب آپ میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ سلخ دل کے ساتھ میرے سامنے آ جائے۔ تو بتائیے یہ جو گستاخی ہو رہی ہے، اگر یہ بھی توبہ کر لے، ہم رکاوٹ بن رہے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے، اور کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ جانور کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ الفاظ، یقیناً اس نے بہت برا کام کیا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ بد نسل ہوتا ہے۔ یہ رب کائنات کا سخت الفاظ ہے، اس سے زیادہ سخت الفاظ ہو نہیں سکتا، لیکن ہم اس کو جانور کہیں، خنزیر کہیں، یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ یہ کیا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اجازت ملتی ہے کہ ہم انسان کو خنزیر کہہ دیں؟ رب کائنات قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے مکرم کیا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کو۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں نے مکرم کیا، اس کو انسان بنایا، اور ہم انسان کو جانور بنا رہے ہیں صرف اس بات پر کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یقیناً اس نے گستاخی کی ہے، وہ ناقابل معافی جرم ہے،
لیکن کبھی ہم بھی سوچیں کہ ہم کتنے مرتبہ گستاخی کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولو جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کیا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی گستاخی نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، کیا ہم خیانت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ معصوم پر ظلم نہ کرو؟ کیا ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس نے ذات رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی ہے اور ہم تعلیمات اسلامی کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں۔ وہ گستاخی کی جو سزا ہے وہی گستاخی کی سزا یہ بھی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو شدت کے ساتھ ہم نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا ہے، اسی شدت کے ساتھ ہم اگر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیں، یقین جانیے کل کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں۔ یہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ اسلام چپے چپر پر دنیا میں پھیلا ہے۔ جب ابتدائی دور تھا اسلام کا، اس وقت رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا خوشخبری دیتے ہوئے، اے میرے حبیب آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے میرے حبیب ایک وقت ایسا آئے گا، آج لوگ آپ کو ستا رہے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا فوج در فوج لوگ داخل اسلام ہوتے چلے جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ لاکھوں کی تعداد میں کیسے داخل ہوئے؟ رب کائنات وہ بھی بیان فرما رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے حبیب یہ جو لوگ جوخ در جوخ لاکھوں کی تعداد میں دائرے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آپ اخلاق کے مالک ہیں، نہ آپ سخت مزاج ہیں نہ سخت دل ہیں۔ دو چیزیں رب کائنات نے بیان فرمائی، کہا اے میرے حبیب آج جو اسلام جو پھیل رہا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے اخلاق ہیں، نہ آپ سخت مزاج ہیں نہ سخت دل ہیں۔ اور آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور سخت مزاجی کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں، سخت دلی کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جس کو سزا ملنی چاہیے تھے وہ تو بری ہو رہے ہیں اور جن کو بری ہونا چاہیے تھا ان کو سزا ہو رہی ہے۔ ان نوجوانوں کا کیا قصور تھا جن کو جیلوں میں ڈالا گیا؟ ان نوجوانوں کا کیا قصور تھا جن کو پولیس نے بربریت کا نشانہ بنایا؟ ان کا مطالبہ اتنا ہی تھا کہ اس نے گستاخی کی ہے لہذا ہم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ جمہوری حق ہم کو حاصل ہے۔ لیکن پولیس کو موقع ملا ہے، میڈیا کو موقع ملا ہے ہماری بداخلاقی کی وجہ سے، سرتن سے جدا کے جو نعرے ہم نے لگائے ہیں جو انسانیت کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سزائیں ہم کو مل رہی ہیں۔ کاش ہم اس اہمیت کو سمجھ جاتے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آج سے ہم اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا تدارک خود بخود ہو جائے گا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔